بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم کا دورہ جو ملتوی ہوا ہے اس کے پیچھے کون سی عالمی سازش ہے، اس کے اوپر آج کے پروگرام کے اندر بات کروں گا، اور طالبان کی حکومت کے بننے سے اس کو جو جوڑا جا رہا ہے وہ درست جوڑا جا رہا ہے یا نہیں، اس کے اوپر بھی بات کروں گا، اور انڈیا نے اپنا کیا کردار ادا کیا ہے اس کے اوپر بھی آج کے اس ویلاگ کے اندر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم نے جو اپنا دورہ منسوخ کیا ہے اور یہاں سے وہ ٹیم اب واپس جا رہی ہے، اس کے جو امپیکٹس ہیں وہ امپیکٹس بڑے بھیانک اور خوفناک ہیں۔ پاکستان کے اندر سے ایک بڑا زبردست قسم کا ریئیکشن آیا، اور یہ ریئیکشن نیچرل ریئیکشن تھا۔ مختلف پلیئرز نے بھی اپنا، نہ صرف لوکل پلیئرز نے ریئیکشن دیا بلکہ انٹرنیشنل پلیئرز نے بھی ریئیکشن دیا، اور پھر دنیا بھر کے ممالک جو تھے ان سے جو ریئیکشن آیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور نیوزی لینڈ کے دورے کو لے کر کے، ان کی منسوخی کو لے کر کے نیوزی لینڈ کی حکومت کی جانب سے اس اقدام کو انتہائی بچگانہ کہا گیا۔ یہ انتہائی بھونڈا اقدام تھا ان کا، امیچور تھا، اور اس امیچور اقدام کی وجہ سے دنیا بھر کے اندر جو انہوں نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کی جگ ہنسائی ہو، اس جگ ہنسائی کو جو ہے وہ نیوزی لینڈ جس طرح سے اعلیٰ کار بنا ہے دنیا کا، اور بالخصوص جس کے اندر امریکہ اور بھارت کی سازش ہے اور برطانیہ کی سازش ہے، اس سازش نے جو ہے وہ پاکستان کے اس امیج کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو الحمدللہ بہترین سیکیورٹی کا نظام رکھتا ہے، جس کی یاد دہانی بھی وزیر اعظم پاکستان نے جسنڈا آرڈن صاحبہ کو کروائی، لیکن اس کے باوجود وہ یہ آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اور وہ چونکہ آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، وہ اس لیے تیار نہیں ہوئے کیونکہ ان کے پیچھے وہ 3 ممالک تھے۔ ان 3 ممالک نے خصوصی طور پر جو کردار ادا کیا، خصوصی طور پر وہ 3 ممالک نے جو نیوزی لینڈ کی ٹیم کے اوپر پریشرائز کرنے کی کوشش کی، یہ بڑا بھیانک اور خوفناک ہے۔ دوسرا، آئی سی سی کے اندر پاکستان نے جانے کی بات کی رمیز راجہ صاحب نے، اس کا ہمیں فائدہ پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ آئی سی سی بی سی سی آئی کے نے ڈومینیٹ کیا ہوا ہے، اور بی سی سی آئی نے جب ڈومینیٹ کر دیا ہے تو اس صورت کے اندر صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ بی سی سی آئی جو ہے وہ اوورال ڈومینیٹ کر رہی ہے، کنٹرول کر رہی ہے پاکستان کے اس موقف کو۔ اب آئی سی سی میں جب وہ جائیں گے تو سیکیورٹی کا نام دے کر اس کو جو ہے وہ موقف کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن پاکستان کے اداروں نے باقاعدہ طور پر ان سے مانگا کہ آپ ہمیں سیکیورٹی جو تھریٹ آپ کو آیا آپ اس کی ڈیٹیلز فراہم کریں، لیکن انہوں نے دینے سے انکار کر دی۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو طالبان کی حکومت کے ساتھ کس طرح سے جوڑا جا رہا ہے۔ 4 ماہ پہلے ان کا سیکیورٹی وفد پاکستان آیا تھا، اور 4 ماہ کے بعد پھر اب انہوں نے اپنی ٹیم بھی بھیج دی۔ اتنا امیچور میسج دیا انہوں نے، جو ٹیم بھیج کر باقاعدہ واپس بلا لی، اس سے ایک نیگیٹو امپیکٹ کریٹ ہوا، اور پاکستان کا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا، نیوزی لینڈ کا اس سے نقصان ہوا ہے۔ لیکن طالبان کی حکومت کے ساتھ اس کو کس طرح سے جوڑا جا رہا ہے کہ ریجن کے اندر تبدیلی آتی ہے، اور ریجنل چینجز کو طالبان کی حکومت وہاں پر بن جاتی ہے، امریکہ وہاں سے چلا جاتا ہے، اور پھر وہاں پر جو دنیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے طالبان سے، اس کے اکارڈنگلی وہ چل بھی رہے ہیں۔ وہ انکلوسیو گورنمنٹ نہیں بنا سکے، لیکن بہرحال وہ ایک بہتر طور پر گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ انکلوسیو کے اوپر بحث جاری ہے، اس کے بھی امید ہے کہ وہ جلد اس کو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ٹرینڈز چل رہے ہیں کہ جی آپ کو طالبان کی حکومت مبارک ہو۔ طالبان کی حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ طالبان کی حکومت، پاکستان طالبان کی حکومت کو بنانے والوں میں شامل نہیں ہے۔ پاکستان کی حکومت نے طالبان کو لانے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، لہٰذا پاکستان کی حکومت کو یہ مت میں بلیم کیا جائے کہ پاکستان کی حکومت نے طالبان کو لانے میں کوئی کردار ادا کیا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کو یہ بات چبھ رہی ہے، دنیا کو چیزیں مس انڈرسٹینڈ ہو رہی ہیں، دنیا مس گائیڈڈ ہے اس معاملے کے اندر۔ دنیا اب جس طرح سے امریکہ نے بھی کہا ہے کہ جی وہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویلوگ کیا جس میں آپ کو بتایا کہ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے تعلقات کو ری وزٹ کرنا ہے، اثر نو اس کا جائزہ لینا ہے۔ پاکستان نے اس کے اوپر تنقید بھی کی ہے، لیکن دنیا یہ بات سمجھنے کو تیار
تیار نہیں ہے کہ پاکستان نے قربانیاں دی ہیں۔ ہمیں بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم جو قربانیاں دے چکے ہیں ان قربانیوں کو دنیا تسلیم کیوں نہیں کر رہی؟ کیا ہمارا دوہرا معیار ہے، ڈبل سٹینڈرڈ ہے؟ لیکن ہمارے نہ تو ہمارا دوہرا معیار ہے نہ ہمارا ڈبل سٹینڈرڈ ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا جو ہے وہ ہماری قربانیوں کو اس لیے تسلیم نہیں کر رہی کیونکہ ہم اکنامک کرائسس کا شکار ہیں، اور اکنامک کرائسس کا شکار ہونے کی وجہ سے ہمیں بار بار ان کے پاس جانا پڑتا ہے، ہمیں جھولی پھیلانی پڑتی ہے، آئی ایم ایف کے پاس ہمیں جانا پڑتا ہے، جو کہ انتہائی تکلیف دہ عمل ہے۔ تو اس بات کو اس طرح سے جوڑنا یہ نامناسب بات ہے۔ یہ جو ان کا اقدام ہے یہ ان کا ایک بچگانہ پن ہے، اور اس بچگانہ پن کو انہوں نے پاکستان کے امیج کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، پاکستان کی کرکٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ہم اللہ کے حضور بڑے پر امید ہیں کہ پاکستان کا امیج بھی برقرار رہے گا، پاکستان کا کردار بھی برقرار رہے گا، اور پاکستان اپنے اس کردار کی بنیاد پر دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ ترقی کی راہیں بھی گامزن کرتا رہے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ SCO کیا جو شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہوا، اس اجلاس کے اندر جو پاکستان کے وزیر اعظم نے بات کی اور جو انڈین پرائم منسٹر نے وہاں پر ورچوئل گفتگو کی، وہ گفتگو جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس ورچوئل گفتگو کے چند نکات میں آپ کو بتاتا ہوں، جس کے اندر انڈین پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دنیا جو ہے وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے سے پہلے اس بات کی گارنٹی لے لے کہ وہاں کی سرزمین اب دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، تو یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے آپ کا۔ پاکستان بھی یہ کہتا ہے کہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے، لیکن انڈیا یہ کیوں بھول گیا کہ اس سے پہلے وہ اس سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرتا رہا، اور وہاں پر اس نے باقاعدہ طور پر را نے اپنے $3 ارب کی انویسٹمنٹ کی۔ تو یہ جو $3 ارب کی انویسٹمنٹ ہے یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے تھی، اور اس انویسٹمنٹ کو ختم کرنے کے لیے، اس انویسٹمنٹ کو برقرار رکھنے کے لیے طالبان نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ گارنٹی دی ہے کہ اب کوئی بھی ملک اس سرزمین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر پائے گا۔ تو انڈیا جو ہے وہ یہ کرتا رہا ہے، ماضی کے اندر بھی کرتا رہا ہے، اور آئندہ بھی اس سے امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن پاکستان کو اب جو اوور آل سینیریو ہے اس کے اندر پاکستان یہ امید کر رہا ہے افغانستان سے، طالبان کی حکومت سے، کہ طالبان کی حکومت جو ہے وہ افغانستان کی صورتحال کے اوپر جو طالبان کی جو حکومت ہے وہ افغان عوام کی نمائندہ تنظیم بن کر وہاں پر اپنا کردار ادا کرے، اور واقعی میں جو ماضی کے اندر بھارت کی جانب سے افغان سرزمین استعمال ہوتی رہی ہے پاکستان کے خلاف، وہ اب استعمال نہ ہو۔ مجھے اس ویلوگ سے اجازت دیجیے، آپ سے نئے ویلوگ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔